نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں، وہ دل جو بیمار ہو، وہ ہم سن کے آ رہے ہیں کہ 4 چیزوں سے دل مریض ہو جاتا ہے، اور چوتھا چیز فضول مخالطت، فضول میل جول، لوگوں کے ساتھ کثرت اختلاط۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایسی مجالسیں جو دین کی مجالسیں ہو، اللہ والوں کی محفل ہو، اللہ والوں کے ساتھ اختلاط ہو، تو یہ مجالس دوا کے مانند ہیں۔ کچھ صحبتیں انسان کے لیے دوا کے مانند ہیں۔ دوا کا مطلب کہ اس کے بغیر انسان کو آرام نہیں آتا۔ مثال کے طور پر کاروباری میل ملاپ، یہ کاروباری انداز سے ملنا، یہ دوا ہے، کیونکہ رزق حلال نہیں ہوگا تو گھر کی گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح اپنے بیوی بچوں سے ملنا، یہ بھی دوا ہے۔ اگر نہیں ملیں گے تو ہمارے اندر کی یہ جو ضرورتیں ہیں، جذبات کی، خواہشات کی، یہ کیسے پوری ہوگی؟ تو گھر والوں سے میل ملاپ رکھنا، بچوں سے میل ملاپ، کاروباری میل ملاپ، یہ ساری دوا کی محفلیں ہیں۔ ان سے ہم کو یعنی کہ سکون و راحت ملتا ہے۔ تیسری محفل ہے جس کو دا کی محفل کہتے ہیں۔ دا کا مطلب ہے بیماری، کہ وہ محفلیں بیماری کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ محفل ہوتی ہیں اہل دنیا کی صحبت، جو دین سے ایک طرف دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہو۔ ان اہل دنیا کی صحبت انسان کے لیے دائے کے مانند ہوتی ہے، یعنی بیماری کے مانند ہوتی ہے۔ یہاں سے بیماری بندے کو بھی لگ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر والے کے ساتھ 1-2 مہینہ آنے جانے کا تعلق رکھیں تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں بھی کمپیوٹر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور ایک چوتھی محفل ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان کے لیے زہر کے مانند ہے۔ یہ مجلس ہے ناجنس کی صحبت۔ ناجنس کہتے ہیں فاسق اور فاجر بندہ جو دین کے اوپر نہ چلتا ہو، اس کے ساتھ میل جول رکھنا اور اس کی باتوں کا اثر لینا، اس کو ناجنس کہا گیا ہے۔ ایک ہے دعوت کی نیت سے ملنا، وہ تو ہر بندے سے ملنا چاہیے، چاہے فاسق ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ داعی بن کے انسان دنیا کے ہر بندے سے مل سکتا ہے، لیکن مدعو بن کر ملنا اس کو منع کیا ہے، کیونکہ ایسی دوستی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا فسق و فجور اس بندے کے اندر ڈالے گا۔ عام طور پر ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ اچھا بھلا بچہ اسکول میں چند برے بچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور تھوڑی دنوں کے بعد انہی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مجلس انسان کے لیے زہر کے مانند ہوتی ہے، اس لیے ناجنس کی صحبت انسان کے لیے زہر کے مانند ہے۔ اور 2 مجالس کو اختیار کریں، 2 کو ترک کریں۔ چنانچہ 2 مجالس ہیں جو انسان اختیار کرے، ایک اللہ والوں کی مجلس، علماء، صلحاء، نیک دینداروں کی مجلس، کہ وہ انسان کے لیے غذا ہوتی ہے، اور ایک اہل خانہ اور کاروباری تعلق والوں کی محفل، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے دوا ہوتی ہیں، اور باقی چیزوں سے انسان بچے۔ اگر ملنا ہو تو دین کی دعوت کی نسبت سے ملیں، ورنہ دور رہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ برے ساتھی کا ایک فقرہ
دوسرے بندے کے لیے بہت بڑی خیر سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان جیسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ہم برے دوستوں سے اپنے کو دور رکھیں اور اپنے بڑوں کے دامن کو دھبا نہ لگائیں، یعنی کہ اچھے خاندان کے لوگ ہو کر کہ ان کا باپ عالم ہے یا کہ باپ بڑا یعنی کہ باشعور بندہ ہے اور بیٹے کا یہ حال ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں برے دوست سانپ کی مانند ہے، برے دوست وہ سانپ کی مانند ہے، یعنی کہ اگر تم اس کو بچپن ہی سے پال لو، یعنی کہ سانپ کے بچہ کبھی وفادار نہیں ہوتے، چاہے تم اپنے مٹھی میں دودھ پلاتے پھرو، جب ذرا بڑا ہو تو وہ تمہیں ضرور ڈسے گا، جو سانپ کا بچہ ہے۔ ہاں، تو ایسا ایک پھل ہے ہنزل، یہ ایک پھل ہوتا ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، ظاہری شکل تربوزہ کی سی ہوتی ہے اور اتنا سا ہوتا ہے، اگر صبح کے وقت بندہ اس کو زبان پہ لگا لے تو شام تک اس کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں بھی ہنزل کا تذکرہ آیا ہے، فرماتے جو وہی ایسا کڑوا پھل، اس پھل کو تم مکہ مکرمہ ہی کیوں نہ لے کر چلے جاؤ، یہ پھل کبھی تربوزہ بن کر نہیں سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ناجنس کچھ ایسے شقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ تنبے کے مانند تم انہیں مکہ مکرمہ بھی لے جاؤ تو تربوزہ وہاں بھی نہیں بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور نیک صحبت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔